قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل احترام 30ویں پارے میں سورۃ البروج، کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ جو دوست کل نہ تھے آج ہیں، ان کے لیے اس کا خلاصہ کہ بروج جو ہے یہ برج کی جمع ہے اور اس کا معنی بلندی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس کی 22 آیات ہیں اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورت اور اس سے آنے والی اگلی سورت دونوں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دونوں کا آغاز آسمان کی قسم کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی آسمان کی قسم سے مراد اللہ جو قدرتوں والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور قسمیں اٹھائی گئیں اس سورت میں، ایک تو آسمان کی قسم ہے جو برجوں والا ہے، اور ایک قیامت کے دن کی قسم ہے، اور اس کی 2 صفات ہیں، شاہد اور مشہود۔ اور ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کچھ لوگ تھے جو خندقوں والے تھے، ان کو اصحاب الاخدود قرآن نے کہا۔ انہوں نے اہل ایمان کو خندقیں اور کھائیاں کھود کر آگ جلا کر گڑھوں میں اہل ایمان کو اذیتیں دی۔ تو یہ سورت چونکہ مکی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو مسلمانوں پہ بڑی پریشانیاں مصیبتیں تھیں، تو ان کی ڈھارس بندھائی گئی کہ ہلاک ہو گئے کھائی کھودنے والے جنہوں نے اہل ایمان پر ظلم کیا تھا۔ یہ کون تھے اصحاب الاخدود؟ ہم نے کل اس پہ بات کی تھی کہ اس کے بارے میں متعدد آراء ہیں کہ یہ کس زمانے میں تھے، کس علاقے کے تھے۔ بعض نے ان کو یمن کا کہا، بعض نے ان کو عراق کا کہا، بعض نے مختلف علاقوں کا کہا، لیکن لوگ اہل ایمان تھے، کسی نبی پر ایمان لائے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، مطلب وہ تھے لوگ جو حقیقی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو مانتے تھے، اور حضور کی آمد سے بہرحال پہلے کے یہ لوگ تھے۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ مظالم ہوئے، اور جو کھائیاں کھودنے والے ہیں انہوں نے مظالم کیے۔ تو مسلمانوں کو یہ حوصلہ دلایا گیا کہ اے بلال، اے سمیہ، اے یاسر، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر اگر تکالیف آ رہی ہیں تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی تکالیف آئی ہیں۔ اہل ایمان ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے برے انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ بتلا کر پھر اللہ کی تعریف بتلائی گئی۔ کل ایک آیت میں ایک آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا، آیت نمبر 9 تھی، ہم اسی سے ہی شروع کرتے ہیں، بلکہ ہم آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ تو 9ویں کا ایک جملہ ترجمہ ہونے سے رہ گیا تھا، وہ ہماری ریکارڈنگ کا حصہ بن جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وہ جن لوگوں نے کھائیاں کھودی تھیں، گڑھے کھودے تھے، انہوں نے اہل ایمان کو ان کھائیوں میں پھینکا کیوں تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کا ایک ہی جرم تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واؤ کا معنی اور ما کا معنی نہیں، ناکامو انہوں نے پسند کیا تھا۔ ناکامو انتقام کے معنی میں بھی ہے، یعنی ان کھائیاں کھودنے والوں نے جو انتقام لیا تھا وہ صرف یہ تھا، منہم ان لوگوں سے، کہ الا ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ اس پر وہ ایمان لائے تھے، اسی لیے ہی ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کو تھوڑا سا ایسوسیٹ کرتے جائیں۔ مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہے تھے تو کفار نے بڑے شدید مظالم کیے۔ جب ابتدائی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو تھوڑی سی آسرا دینا ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ان کا جرم صرف اللہ کی توحید کو ماننا ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، الذی اس میں موصول ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے، سینکڑوں مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوا، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ لہو ملک السماوات، اس کے قبضے میں ہے آسمانوں کی بادشاہت، اور والارض اور زمین کی بادشاہت۔ یعنی اس سے بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ ان کو برباد کیوں نہیں کر سکتا، جو کھائیاں کھودنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اہل ایمان کے ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ وہ مسلمانوں پر ہونے والے شیء شہید، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔
تو ان لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے. ان کو انجام سے کیوں نہیں دو چار فرما رہا کہ اللہ کو ان کی بھی ہدایت مطلوب ہے، شاید وہ بھی ہدایت پہ آ جائے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یہ جو ہر زمانے میں اہل ایمان کو تکالیف دیتے ہیں ان کا اور پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ان الذین، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں مبتلا کیا، فتنے میں مبتلا کیا، ایذا دی، تکلیف دی. یہ فتنے کے سارے معنی ہیں. مومنین، مومن مردوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر، لم یتوبوا توبہ نہ کی انہوں نے، فلہم تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. اور وَلَهُمْ عذاب الحریق، جہنم کے عذاب کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ان میں سے جو ان کو عذاب ملے گا وہ ہوگا جلنے اور جلانے کا. ان کو جو ہے وہ جلایا جائے گا دوزخ کے اندر. اور قرآن کا چونکہ انداز تقابلی ہوتا ہے، قرآن کمپیریٹیولی اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو اس میں اب جن کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اس کے مد مقابل ایک اور گروہ بھی ہے جو اہل ایمان کا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں جگہ دے گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، لہم ان کے لیے ہیں جنات، باغات، تجری جاری ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، جن کے نیچے نہریں جمع چلتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، اور یہ جو اہل ایمان کو جنت میں ٹھکانہ ملا ہے، الفوز الکبیر، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، ان بے شک بطشا جو پکڑ ہے اور عذاب ہے، رب کا آپ کے رب کا، لشدید، لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور انا کی خبر پہ آتا ہے یہ عموماً. شدید بہت سخت ہے، بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے اے حبیب کریم وہ بہت سخت ہے. لیکن اللہ پکڑ نہیں رہا ان کو، جس طرح کہ اصحاب الاخدود ہیں ہر زمانے میں ان کو اللہ نہیں پکڑ رہا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وقت اور مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ پکڑ بھی لیتا ہے اور بعض لوگوں کو دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے. جیسے فرعون کی مثال ہے، حضرت موسیٰ کو اسی سمندر سے سلامت گزار دیا اور فرعون جو ہے وہ اسی سمندر میں غرق ہو گیا. تو بعض لوگوں کا برا نتیجہ دنیا میں آ جاتا ہے، بعض جو ہے وہ بعد میں جا کے اپنے اعمال کی جزا اور سزا لیتے ہیں. اس اللہ کی اور شان کیا ہے، انہو ہوا یبدئ و یعید، انہو بے شک وہی اللہ ہے، ہوا یبدئ جو ابتدا کے معنی میں ہے یہ لفظ، یعنی جو ابتداءً یعنی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، و یعید اور وہی ہے جو دوبارہ لوٹائے گا. اچھا، اب جو قرآن کی یہ صورت ہے اس کی جو اصل بات ہے وہ شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ جو ایمان بالآخرت ہے وہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے. بلکہ ہر مکی صورت کا مرکزی موضوع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. تو جہاں اللہ کی دوسری صفات تھیں وہاں یہ صفت بھی ہے کہ اس کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ جو یعیدو کا لفظ ہے، اگر اس کو لغوی معنی میں لکھیں تو ہم سال میں 2 دفعہ عید مناتے ہیں، تو وہ بھی اس کا جو مادہ ہے وہ یہی ہے. تو اس کے جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے ہر سال وہ دن لوٹ کے آتا ہے. اس کے اندر خوشی کا ایک سما تہذیبی اور ثقافتی ہوتا ہے اور مذہبی حوالے سے، لیکن لٹرل میننگ جو عید کے ہیں وہ بار بار لوٹ کے آنا ہے. تو اللہ وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں آگے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. واو کا معنی اور ہوا وہی ہے، الغفور بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا، الودود محبت کرنے والا. اب ذرا اللہ کی یہ صفت دیکھیں کہ اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانے والے کھائیوں کی آگوں میں جل رہے ہیں تو وہ کیسی محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے ماننے والوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کر کے بڑے مقام سے نوازنا، یہ بھی تو اس کی محبت ہے. ایک والد اپنے بچے کو، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو، ایک گارڈین اپنے اس شخص کو جو اس کی تربیت میں ہے، اگر وہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے پڑھائی لکھائی کی، کام کاج کی، تو وہ کس کے فائدے کے لیے ہے؟ وہ اسی کے فائدے کے لیے، کل اس کے کام آئے گی، اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، ذو جو ہے یہ والا کے معنی میں ہے، ذو العرش وہ عرش کا مالک ہے، المجید بڑی شان والا.
فعال لما یرید، یہ جو فعال ہے اس کے اندر انتہائی ایگزیجریشن کا اظہار ہے۔ ویسے اس کا ایک اور متبادل ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے فاعل۔ فعل ہوتا ہے ایکشن اور فاعل ہوتا ہے اس ایکشن کو کرنے والا، لیکن جب فعال آ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایکشن کرنے والا ہی ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا، انتہائی مبالغہ ہے۔ فعال وہ کر گزرتا ہے۔ اگلے لفظ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے لما یرید، جو وہ ارادہ فرماتا ہے، وہ کر گزرتا ہے جو کچھ اللہ ارادہ فرماتا ہے اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ اب جذباتی انداز میں اگر کوئی ایسی بات کرے کہ اہل ایمان تو پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ودود بھی ہے، ذو العرش المجید بھی ہے، بڑی محبت والا بھی ہے، ودود بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان کی آزمائش کے لیے، ان کو میں بڑے مقام سے نوازوں گا۔ جو منکر ہیں ان کے اوپر تاریخی حوالے سے 3 اور قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو اصحاب الاخدود کی طرح ہی تھے۔ کون کون؟ حل اتاک حدیث الجنود، حل کیا؟ اتاک، عطایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا کا کیا آپ تک آئی ہے، آپ تک پہنچی ہے حدیث الجنود۔ حدیث کا معنی بات، لٹرل میننگ حدیث کے ہیں بات، ویسے اصطلاحی معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سینگ یعنی آپ کا قول، آپ کا ایکشن، آپ کے فعل مبارکہ اور آپ کے سامنے صحابہ کا کوئی عمل جس پہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، ان تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی خاموشی صحابی کے کسی عمل پر، یہ ساری حدیثیں کنسیڈر ہوتی ہیں۔ تو حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث و خبر الجنود، لشکروں کی خبر بھی تمہارے تک پہنچی ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ کون سے لشکر ہیں اور لشکروں والے ہیں جن کی خبر کی قرآن بات کر رہا ہے؟ قرآن نے چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دے دی آگے، کون ہے لشکروں والے؟ فرعون و سمود، فرعون یعنی فرعون و سمود، اور سمود کے جو لشکر ہیں، کیا ان کی خبر نہیں پہنچی تمہارے تک؟ اچھا پتہ چلا یہ صورت مکی ہے اور مکے کے لوگ ان ساری سٹوریوں سے واقف تھے، وہ فرعون اور اس تاریخ کو بھی جانتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں عرب اور مصر کا واہ سارا سفر ہے، اور وہاں جو ہلاک ہوا ہے فرعون اور حضرت ان کی پیدائش ہوئی حضرت موسیٰ کی مصر میں، تو عرب ان ساری چیزوں سے واقف تھے۔ پتہ چلا جغرافیہ کا علم ہونا یہ ہر قوم میں رہا ہے، ضروری نہیں کہ آج ہمیں پتہ ہو کہ دنیا کہاں پر ہے۔ ایک پورے سمندر کا درمیان میں فاصلہ ہونا اور سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت سے بھی قرآن کی یہ سٹیٹمنٹ بتلا رہی ہے کہ عرب فرعون اور سمود سے واقف تھے، یعنی ٹریولنگ ان کی اور ان کا باخبر رہنا یہ ہر زمانے کے باخبر لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے تمہارے تک فرعون کی اور سمود کے لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، یہ بھی تو برباد ہو گئے تھے۔ لہٰذا مکے کے بھی کچھ فرعون ہیں، مکے کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے متکبر ہیں، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، اور عاص بن وائل جیسے، مغیرہ جیسے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بھی اسی طرح کے فرعون ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ اگر نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا، میرے حبیب کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اب ایک بندے کو سمجھ بھی ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو ایک بندہ جو اس کا مخلص ہو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ جو محنت نہ کرے وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تم انہی کاموں میں اٹکے ہوئے۔ مکے کے لوگوں کو بھی یہی کہا گیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ منکر متکبر مزاج لوگ ہلاک ہوتے ہیں جیسے فرعون اور سمود ہلاک ہوئے، اور بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر ہیں کہ وہ جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں کر رہے اللہ کی سٹیٹمنٹ پہ۔ بل الذین، بلکہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ اب بھی جھٹلانے کے معاملے میں اٹکے ہوئے ہیں، فی تکذیب جھٹلانے کے معاملے میں مصروف ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، واللہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی من ورائہم ان کو ہر طرف سے محیط احاطہ کیا ہوا ہے۔ ورا کے ویسے میننگ ہوتے ہیں پیچھے، بیہائنڈ، لیکن یہ اوورال جو ہے وہ اللہ کے احاطے کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہلاک نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کی یہ بھی تو مخلوق ہے نا۔ آج ایک تہجد گزار اگر اللہ کی مخلوق ہے بندہ، تو ایک بہت بڑا کافر بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے۔ اللہ کو مومن سے محبت ہے، اللہ کو اس کافر سے بھی محبت ہے۔ وہ محبت کیا ہے کہ ممکن ہے کسی وقت میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آخری بات جو ہمارے ایمانیات کے حوالے سے ہے کہ قرآن کے بارے میں اہل مکہ کے مختلف شبہات تھے
کہ یہ شاعر کا کلام ہے، مجنوں کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، تم مانو نہ مانو، بل ہوا قرآن مجید، یہ جو ہے یہ قرآن ہے اور مجید، یہ بڑے شرف والا ہے۔ ہم عموماً یہی لفظ بولتے ہیں قرآن کے لیے، قرآن شریف کہہ دیتے ہیں، تو شریف ہماری زبان کا لفظ ہے، شرافت عربی ہے ویسے، لیکن قرآن شریف کہہ دیتے ہیں، قرآن مجید کہہ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کے جو نام قرآن نے ہی صفاتی ذکر کی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب ہے، بہت ساری کتابیں علوم القرآن کی، تو قرآن کے 55 نیمز ایسے ہیں جو قرآن نے خود ہی مختلف جگہوں پر قرآن کو دیے ہیں، اور وہ صفاتی نام ہیں۔ جیسے آپ سورہ بقرہ میں جائیں تو الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن نے خود کو کتاب بھی کہا ہے، جیسے یہاں ہے قرآن مجید، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑے شرف والا ہے۔ اللہ بھی مجید ہے، قرآن بھی مجید ہے، اور اللہ کی مجید صفت ہم نے ابھی پیچھے پڑھی، ذو العرش المجید، اللہ بھی بزرگی والا ہے اور قرآن بھی بزرگی والا۔ اچھا، قرآن کو بزرگی کیوں ملی؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمارے ہاں ادب کا تقاضا بڑا زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً بر صغیر میں ہمارے لوگ قرآن مجید کو لحاف میں پکڑنا، بلکہ میں نے بچپن میں دیکھا ہمارے گھر کی بڑی خواتین وہ قرآن مجید کا جب یہ لحاف، جس کو ہم غلاف بھی کہتے ہیں، اس کو جب دھوتی تھی تو اس کا پانی بھی عام پانی میں نہیں پھینکتی تھی، یعنی قرآن سے یہ تعلق کی وجہ سے تھا کہ قرآن برکت والا تھا، قرآن کے ساتھ لگی ہوئی ہر چیز بھی کیا ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی، باقاعدہ اس کی ریل جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، تو یہ ادب کا آج بھی اسی کی وجہ ہے۔ ہم جب جاتے ہیں حرمین میں مکہ مدینہ، وہاں کچھ ممالک کے لوگ اگر قرآن کو نیچے رکھ کے پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کو آکورڈ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف ادب بات ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر میں قرآن کا تقدس ہے، یہ بڑا مقدس تقدس ہے اور ہماری بڑی افیلیشن ہے۔ باقی ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا معاملہ ہمارا بڑا خال خال ہے۔ جو اس کو ہمہ وقت پڑھتے ہیں شاید ان کے اندر اتنے ادب والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ وہاں پر دیکھتے ہوں گے جو حج عمرہ پہ تشریف لے گئے، لوگوں نے ٹانگیں لمبی کی ہوتی ہیں، رکھا ہوتا ہے قرآن اپنی گود میں، گھٹنوں میں، کہیں بھی، جب وہ تھکتے ہیں وہ نیچے بھی رکھ دیتے ہیں تھوڑا۔ یہ نیچے رکھ کے بھی پڑھنا صف قالین پہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو قرآن کے ادب کا تقاضا یہی ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ ایک ادب کی کمی ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، یہ اس خطے کا زیادہ مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارا زیادہ قصور بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن ہمارے اس بزرگوں نے کتنے تراجم کیے ہیں۔ میں آج کی گھڑی تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پاکستان میں، برصغیر پاک و ہند میں کوئی بندہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن سمجھانے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی۔ اتنے قرآن کے ترجمے، اتنی قرآن کی تفسیریں، اور بڑی اعلیٰ اعلیٰ بھی، کچھ تو ہے نا جو صرف سیکٹیرینزم پر مشتمل ہیں، تفرقہ، لیکن کمال تفسیریں بھی موجود ہیں، آپ یقین کریں قرآن سے جوڑ دیتی ہیں۔ میں آپ کو ایسی تفسیریں بھی دکھا سکتا ہوں چیلنج کر کے جن کے اندر کسی سیکٹ کے اوپر کوئی تنقید نہیں، اور قرآن کی صحیح روشنی میں انہوں نے قرآن لوگوں تک پہنچایا، اور کچھ ایسی ہیں جن میں لفظ لفظ کے اوپر جو ہے وہ اختلافات ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ شرف والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ قرآن کے اوپر کیے گئے اعتراض کا ایک جواب ہے کہ قرآن تو بنایا گیا اور یہ قرآن امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں فرمایا نہیں، فی لوح محفوظ، جس رب نے لوح محفوظ سے اتارا ہے وہ وہاں اس کا اصل نسخہ موجود ہے، اور یہاں دنیا میں جو پرنٹ ہو رہا ہے، دنیا میں لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے کیا ہے؟ محافظ ہیں۔ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، پہلی آیت بتلا رہی ہے، اور دوسری بتلا رہی ہے کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امینڈمنٹ نہیں کی کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا، انہوں نے قرآن خود بنا لی ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور آج بھی یہ من و عن محفوظ ہے۔ یہ جو من و عن کا لفظ ہے اس کو ہم بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں، بلکہ چنگے پڑھے لکھے لوگ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ من و عن اصل میں یہ لفظ ہے من اور عن، تو من اور عن دونوں قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی من سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے آتا ہے، اور جو عن ہے یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ اختتام کے معنی میں آپ سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے تو من و عن یعنی شروع سے لے کر آخر تک ایز اٹ از، جیسے اللہ نے نازل کیا بالکل ایسے ہی آج بھی یہ محفوظ ہے اور قیامت تک بھی یہ محفوظ رہے گا، بلکہ حشر میں آگے بھی کلام الہی ہے جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جو اگلی صورت ہے بالکل اس کا موضوع بھی ملتا جلتا ہے، اور یہ والسماء ذات البروج تھی،
اور وہ ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کو شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔